ویلکم بیک. میں ہوں ایمان. آپ میرے سے جڑے ہوئے ہیں کل کی کہانی سے. کوئی اگر میرے بارے میں جاننا چاہتا ہے تو پہلے جا کر میری پچھلی ویڈیو لازمی دیکھے. میں اپنی ویڈیوز میں روز اپنی کہانی آپ سب کو سناتی رہوں گی. کل کی کہانی کہاں تک پہنچی تھی؟ جہاں تک میری شادی ہو چکی تھی. جس نے پہلی سٹوری یا پہلی کہانی میری نہیں دیکھی کہ ایمان کس طرح کی لڑکی ہے، ایمان کا تعلق کس خاندان سے تھا، ایمان کی شادی کیسے ہوئی، وہ سارے جا کر میری پہلی ویڈیو لازمی دیکھیں. اس کا لنک بھی میں ڈسکرپشن میں دے دوں گی. تو کل میں آپ کو بتا رہی تھی کہ میں اپنے سسرال میں بہت خوش تھی. میری شادی کو 1 مہینہ گزر چکا تھا. میں نے اپنی 2 چھوٹی نندوں میں اپنی بہنوں جیسا پیار پا لیا تھا. وہ بہنیں جو مجھے زندگی میں شاید کوئی بھی ملی. میں ایک چنچل اور بہت ہی خوش مزاج لڑکی تھی. مجھے بہت باتیں کرنا پسند تھا. میں اپنا دل تک کھول کے رکھ دیتی تھی ہر انسان کے سامنے. اور ایسا ہی رشتہ میں نے اپنی نندوں سے بنایا. میں نے ہر طرح کا اچھا برا ہر ایکسپیرینس ان کے ساتھ شیئر کیا. میں ہر چھوٹی چھوٹی بات ان کو بتاتی. آج میں نے یہ کیا، وہ کیا، یہ کھایا، وہ پیا، سارا کچھ. وہ میری باتیں دیر تلک سنتی رہتی. میں نے کبھی نوٹس ہی نہیں کیا تھا کہ ہمیشہ میں ہی بڑبڑ کرتی رہتی تھی. میں ہی اپنے ہر راز ان کو بتایا کرتی تھی. انہوں نے تو مجھ سے کبھی اس قدر دل کی باتیں تو شیئر کی ہی نہیں تھی. بس شاید وہ اپنائیت میری طرف سے ہی تھی، یا شاید وہ اتنی باتونی نہیں تھی. مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا. لیکن خیر، اللہ اللہ کر کے مجھ میں اتنی نہ تو کوئی ہوشیاری تھی، نہ ہی میں کسی جوائنٹ فیملی سے پہلے تعلق رکھتی تھی جہاں یہ رشتوں کو کس طرح نبھایا جائے یا کس طریقے سے ان لوگوں سے دل کی بات کی جائے وہ سب مجھے سمجھ ہوتا. مجھے اس طرح کی کوئی بات سمجھ میں نہیں تھی. میں نے شروع سے آنکھ کھولی ایک ایسی فیملی میں جہاں میرے امی ابو اور میرے بھائی میرے ساتھ رہتے تھے. مجھے نہیں پتا تھا کہ امی کا ان کی نندوں کے ساتھ، ان کی دیورانی جٹھانیوں کے ساتھ کس طرح کا سلوک تھا، یا ان کا میری امی کے ساتھ کس طرح کا سلوک تھا. کیوں؟ جب میں نے آنکھ کھولی تو میں نے یہ دیکھا کہ ہم ایک سیپریٹ گھر میں رہتے تھے. ہم تایا، چاچا، پھپھو جس کے بھی گھر جاتے بہت خوش اسلوبی سے وہ لوگ ہمارا ویلکم کرتے. ہم 2-4 گھنٹے بیٹھتے، کھاتے پیتے، اچھا ٹائم سپینڈ کرتے اپنی کزنوں کے ساتھ، اور پھر لوٹ کے اپنے گھر کو آ جاتے. یہی معاملات ان کے بھی ہوتے. جب بھی وہ ہمارے گھر میں آتی تو تھوڑی دیر کے لیے آتے، 2-3 گھنٹے کے لیے. پھپھو تو اکثر آ کے رکتی، لیکن مما بہت اچھے طریقے سے ان کے ساتھ رہتی. مجھے بھی ایسے ہی رشتے پسند تھے کہ جو آئیں اور بہت اچھے طریقے سے رہیں، اپنے دل کی باتیں کریں. میں نے اکثر دیکھا تھا میری امی اور پھپھو دیر تلک باتیں کرتے رہتے تھے. ہم چھوٹے چھوٹے کزن آپس میں دیر تلک اپنی اسکول کی باتیں، اپنی فرینڈس کی باتیں شیئر کیا کرتے تھے. بہت مزہ آتا تھا. اسی طریقے سے میں نے اپنی نندوں کے ساتھ اس طرح کا سلوک رکھا اور مجھے بھی کافی مزہ آنے لگا. ایک دن کا واقعہ ہے کہ میری امی ابو میرے گھر آئے. وہ میرے لیے کافی سارے تحفے تحائف لائے، جس میں قیمتی جوڑے تھے، میری جیولری تھی، میرے جوتے، میک اپ، کھانے پینے کی چیزیں، حتیٰ کہ آئس کریم تک بھی میرے والدین میرے لیے لے کر آئے، جن کو دیکھ کر میں تو خوش تھی ہی تھی. میری نندیں بھی بہت خوش تھی. میں نے ساری چیزیں ان کے ساتھ شیئر کی. مجھے بہت اچھا لگا. پھر کھانا وغیرہ بنایا گیا امی ابو کے لیے. انہوں نے بیٹھ کر کھانا کھایا. پھر تھوڑی دیر کے لیے امی مجھے بولنے لگی، بیٹا اپنا کمرہ نہیں دکھاؤ گی؟ تم نے کس طرح سے اپنے کمرے کی سیٹنگ کی ہوئی ہے، کس طرح اپنی چیزیں سجائی ہیں، کیا آپ مجھے دکھاؤ گی نہیں؟ میں بڑے شوق میں امی کا ہاتھ پکڑا اور ساتھ آواز لگائی اپنی نندوں کو، چلو چلتے ہیں، میری امی کو میرا کمرہ دکھاتے ہیں. امی کا رویہ تھوڑا چینج لگا مجھے جب میں نے اپنی نندوں کو اپنے ساتھ چلنے کے لیے کہا. لیکن خیر، میں محسوس نہ کر پائی اس طریقے سے کہ میری امی مجھ سے کچھ کہنا چاہتی ہیں شاید، یا ان کو میرا یہ طریقہ اچھا نہیں لگا کہ میں اپنی نندوں کو اپنے ساتھ کیوں لے کر جا رہی ہوں. خیر، امی نے کچھ بولنا مناسب نہ سمجھا اور ہم تینوں امی کو لے کر میرے کمرے کی طرف چلی گئی. جب کمرے میں گئے، امی نے میرا کمرہ دیکھا. امی بہت خوش ہوئے. میں نے اپنا کمرہ بہت خوبصورتی سے سجا کے رکھا ہوا تھا. ہر دنیا کی چیز کو میں نے اپنی اپنی جگہ پہ سلیقے سے سجا کے رکھا ہوا تھا. اور سجاتی بھی کیوں نہ، یہ ساری چیزیں تو میری اسی ماں نے مجھے سکھائی تھی. اسی ماں نے مجھے ہر قسم کی تربیت دی تھی
کہ اپنے گھر کو صاف کس طرح رکھا جائے، اپنی چیزوں کو کس طرح سجا کے رکھا جائے، کس طریقے سے چھوٹی چیز کو اس طرح پریزنٹ کرو کہ وہ اچھی سے اچھی اور قیمتی سے قیمتی لگے۔ یہ سارے سلیقے تو مجھے میری امی نے سکھائے تھے۔ امی وہ چیزیں دیکھ کر بہت خوش ہوئی اور دیکھتی رہی اور میری طرف غور سے دیکھتی رہی کہ میری بیٹی اس قدر بڑی ہو گئی ہے، اس قدر سیانی ہو گئی ہے۔ امی کو تو امید ہی نہ تھی کہ میں ان کا دیا ہوا سبق اتنے اچھے سے یاد رکھوں گی اور اپنے اس نئے گھر میں وہ لاگو کروں گی۔ تھوڑی دیر گزری، میرے شوہر بھی آ گئے۔ وہ آئے، ان کو دیکھ کر ان کی بہنیں مسمس کرتی کمرے سے باہر چلی گئی۔ وہ تھوڑی دیر بیٹھے، امی سے گپ شپ کی اور وہ تھوڑے سمجھدار تھے، میری طرح ان کو بے وقوفیاں نہیں آتی تھی۔ وہ تھوڑی دیر بیٹھے ہمارے درمیان، پھر انہوں نے خود موقع دیا مجھے اور امی کو اکیلے بیٹھنے کا، اور وہ اٹھ کے باہر چلے گئے اور کہنے لگے آپ تھوڑی دیر اپنی امی سے گپ شپ کیجیے، امی کو بولیے آرام سے لیٹ جائیں، تھوڑی دیر بیٹھ کے تھک جائیں گی۔ وہ گئے تو میں نے ایسے ہی کیا، امی کو بولا امی آپ جوتے اتار کے پاؤں اوپر کر کے بیڈ پہ آرام سے بیٹھ جائیں۔ امی نے بھی ایسا ہی کیا اور پھر امی مجھ سے پوچھنے لگی کہ بیٹا میں نے دیکھا ہے کہ آپ اپنی نندوں سے ہر بات کرتے ہو، ان کے ساتھ ہر طرح کا سلوک اچھے طریقے سے کرتے ہو، کیا وہ بھی آپ کے ساتھ اچھی ہیں؟ میں نے بولا جی امی وہ تو میری بہنوں کی طرح ہیں، میں بہت خوش ہوں ان کے ساتھ۔ یقین مانیے میں نے اپنے گھر میں بہنیں نہیں دیکھی تھی، نہ ہی میں نے بہنوں کا پیار دیکھا تھا، لیکن جب سے میں ادھر آئی ہوں میں نے اپنے شوہر کی بہنوں میں اس قدر اپنائیت دیکھی ہے، اس قدر پیار دیکھا ہے کہ شاید ہی کہیں دیکھا ہو۔ امی یہ میری بات سن کر خوش ہونے کی بجائے تھوڑا عجیب سا امی کا رویہ تھا، مجھے امی کا وہ رویہ سمجھ میں نہ آیا۔ میں نے امی سے پوچھا بھی کہ امی آپ کے تاثرات سے مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ آپ میرے اس رشتے سے خوش ہیں یا ناراض۔ امی نے کہا بیٹا کچھ چیزیں وقت اور حالات پہ چھوڑ دینی چاہیے، بہتری اسی میں ہوتی ہے کہ آپ کچھ چیزوں کو وقت اور حالات پہ چھوڑ دو۔ بس میں آپ سے اتنا ضرور کہوں گی کہ آپ تھوڑا محتاط رہیں، اپنے دل کو اس قدر کھول کے مت رکھ دیا کریں۔ آپ کو لگتا ہے کہ اگر آپ اچھے ہو تو ساری دنیا آپ کے ساتھ اچھی ہے، لیکن بیٹا دنیا اس کے برعکس ہے۔ کئی دفعہ آپ کو ایسے لوگ بھی ملتے ہیں جو اندر ہی اندر آپ کو اس قدر نقصان پہنچاتے ہیں کہ آپ کو تب پتا چلتا ہے جب آپ سارا کچھ اپنا لٹا چکتے ہو۔ امی کی یہ باتیں سن کر مجھے تھوڑا عجیب لگا کہ امی نے زندگی میں پہلی دفعہ مجھ سے اس طرح کی پہیلی والی باتیں کی، ورنہ میرا اور امی کا رشتہ اس طرح تھا جیسے دو سہیلیاں ہوں۔ مجھے کچھ سمجھ نہ آیا کہ امی اس طرح کی باتیں کیوں کر رہی ہیں، لیکن مجھ میں وہ بچپنا تھا یا میں وہ بات کو ٹالنا چاہتی تھی کہ مجھے نہیں تھا جاننا کہ امی کس متعلق بات کر رہی ہیں، کیونکہ میں اپنی نندوں، اپنے ساس سسر، اپنے شوہر، اپنے دیور جیٹھوں کے ساتھ، جیٹھانیوں کے ساتھ، سب کے ساتھ بہت خوش تھی۔ مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آیا اور نہ ہی میں سمجھنے چاہتی تھی۔ وقت گزرتا گیا، شام ہو گئی، چائے وغیرہ پی، امی لوگوں کے گھر جانے کا وقت آ گیا۔ میرا دل اداس ہونا شروع ہو گیا، میں بہت پریشان ہونا شروع ہو گئی کہ میری امی ابو مجھے چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ خیر یہ تو وقت آنا ہی آنا ہوتا ہے کہ ماں باپ شادی کے بعد بیٹی کے ساتھ تا عمر تو رہ نہیں سکتے۔ وہ رہے، سارا دن میرے ساتھ اچھا ٹائم گزارا۔ امی ابو کے نکلنے کی دیر تھی، میرے خامند بھی نکل گئے، ان کو اپنے آفس میں جو کام بچتا تھا وہ وہاں نکل گئے کہ میں فٹو فٹ وہ سمیٹ کے واپس آتا ہوں۔ اتنے میں میں اپنے کمرے میں آئی تو میرے سے پہلے میری دونوں نندیں بھاگ کر میرے کمرے میں آ چکی تھی۔ وہ میرے سے زیادہ ایکسائٹڈ تھی، ان کو مجھ سے زیادہ چاؤ تھا کہ میرے تحفوں میں کیا کیا چیزیں آئی ہیں وہ بھی دیکھنا چاہتی تھی۔ مجھے کچھ نامناسب سی بات تو لگی کیونکہ اس وقت میں تحفے کھولنے کی حالت میں نہ تھی۔ میں بس تھوڑی دیر یا تو ریسٹ کرنا چاہتی تھی یا اپنے اداس دل کو سمجھانا چاہتی تھی کہ یہ وقت آنا تھا۔ میرے ماں باپ اگر آئے تھے، میرے ساتھ پورا دن گزار کے گئے تھے تو شام تلک ان کو واپس جانا ہی جانا تھا، لیکن پھر بھی میں نے اپنے دل پہ پتھر رکھ کے اپنے آپ کو سمجھایا اور ان کے ساتھ اسی طرح شوخیوں اور اٹکیلیوں میں لگ گئی۔ وہ تحفے کھولتی جاتی، واو بھابھی یہ کس قدر خوبصورت ہے، یہ کس قدر دل نشیں ہے، آپ کی امی کی چوائس تو بہت اچھی ہے، ہم نے آج تک اس طرح کی چیزیں کبھی نہیں دیکھی تھی۔ وہ اس طرح کی باتیں کرتی، میں ان دونوں کے منہ کی طرف دیکھتی۔ پھر تقاضا ہونا شروع ہو گیا، بھابھی یہ میں رکھ لوں، بھابھی یہ مجھے اچھا لگا ہے،
ये मैं रख लूं? मैंने हाँ भी ना की और ना भी ना की। मुझे कुछ समझ नहीं था आ रहा कि मैं इस मामले के लिए क्या रद्द अमल रखूं। मुझे इन चीजों के मुतालिक अपनी नंदों को क्या कहना चाहिए। मेरी माँ इतने शौक से, इतने चाव से वो चीजें मेरे के लिए लाई थी। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। मैं देना भी नहीं चाह रही थी और इनकार की कोई गुंजाइश ही ना थी मेरे पास। बहुत सोच विचार के बाद मैं एक फैसले पे पहुंची, और वो फैसला क्या है वो कल की स्टोरी में आपको बताऊंगी। आज की वीडियो यहीं तक। वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट लाजमी कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।